هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا. آج ہم یہ کٹنگ کی حدیث سنی. گزشتہ جب خطبات میں بعد ایسی روایات گزری سوالات ہوئی ان میں کیا حکمت علتیں ہوتی ہیں اللہ جانتا ہے. لیکن جب حدیث رسول آ گئی اس کے سامنے عقل منطق فلسفہ لڑانا یہ کہاں کا فلسفہ. کعب بن مالک ایک بندے کو مسجد النبی کے بعد گریبان سے پکڑے کھڑے اور کہہ رہے ہیں آج میں نے تجھے نہیں چھوڑنا, آج تو بڑے عرصے کے بعد قابو آیا, تو بڑا ظالم بندہ ہے, میرا قرض ادا نہیں کرتا, میرے سے قرض لیا چند دنوں کی مہلت کے اوپر, اب تو مجھے پیسے نہیں دے رہا. حتی ارتفعت اصواتہما, یہاں تک کہ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک بات جا پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا جھگڑا سن رہے ہیں. کعب بن مالک کو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. آج میں ابھی پیسے لوں گا, یہاں میرے پیسے رکھ ورنہ میں تیری عزت اچھالوں گا, مجھے حق ہے شریعت کے اندر, یا میرے پیسے دے کے جا. آج تو بڑے مشکل قابو آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک کی ساری گفتگو سن رہے ہیں. اندر سے آواز دیتے ہیں کعب, اندر سے کعب اس کا آدھا قرضہ معاف کر دے, یہ مجھے غریب بندہ محسوس ہوتا. کعب بن مالک ابھی پتہ نہیں ہے رسول اللہ سن رہے ہیں, نہیں, صرف آواز آئی ہے کعب لبیک یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ کہا آدھا قرضہ معاف کر دیجئے. کہا قد فعلت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے زبان سے کہہ دیا, میں نے معاف کر دیا. یہ صحابہ ہیں. حدیث سنیے, قول سنیں, حکم سنیں, اڑ گئے. بتائیے پیسے سے زیادہ سخت معاملہ کیا آج عصر حاضر میں؟ اللہ کی قسم ہر بات مان لی جاتی ہے, پیسے کی نہیں مانی جاتی, پیسے کی نہیں مانی جاتی. اور صحابہ کیا ہے, ابھی کان سے آواز آئی پتہ نہیں کتنا قرضہ ہے, آدھا معاف کر دیجئے. قد فعلت یا رسول اللہ, معاف کر دیا ہے اللہ کے رسول. جو آپ کا حکم, سر آنکھوں پر, سر تسلیم خم. اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری اطاعت کے اندر ان کی زندگی کے واقعات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. لیکن ان کی زندگی, یہ بات کرنا کہ صحابہ دین کے محافظ ہیں, درست. صحابہ امانت دار ہیں, روایات کے امین ہیں, درست. لیکن کیا قول صحابی حجت ہے؟ نہیں ہے. اس بات کو بڑا تلخ سمجھا جاتا ہے. اور یہ تو صحابی نہیں, یہ تو تبع تابعین کے بعد کے ائمہ کے اقوال کو بھی حجت سمجھتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بات تلخ ہوگی. اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, محبت, اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, محبت کا دعویٰ ہے. محبت بہت ہے معاشرے میں, بہت محبت ہے. دعویٰ محبت کا حکم آ جائے دماغ گھوم جاتا ہے. ان کا بھی حکم نہیں ماننا, حدیث نہیں ماننی, قول نہیں ماننا, کہنا محبت ہمیں سب سے زیادہ. جھوٹ ہے یہ, محبت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. کہا جائے مجھے محبت ہے, اور جب حکم رسول آ جائے, قوم رسول آ جائے, پھر جاتے ہیں, الٹے قدم پھر جاتے ہیں. اور دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, محبت کس کو کہتے ہیں, اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ربیہ ارادہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھی, تو میں لوٹا لے کر ان کے پانی کا انتظام کروں گا. کئی دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہے, رسول اللہ نہ آئے. بشری تقاضے میں کبھی رات کو اٹھ کے جانا پڑ جاتا ہے, کبھی نہیں جانا پڑتا. ایک دن رسول اللہ باہر آ گئے, ربیہ آگے بڑھے پانی دینے کے لیے, وضو کروایا, سارا معاملہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. رسول اللہ نے کہا کتنے دن سے یہ کام کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت دن ہو گیا, گنتی بھی یاد نہیں, بس یہی خواہش تھی آپ باہر نکلیں, آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کیا الفاظ کے, سل تؤتا, ربیہ مانگ, آج جو مانگتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ سے لے کے دوں گا. صحابی نے کیا مانگا؟ کیا میری اور آپ کی طرح تھا؟ دنیا کی ساری دولت مانگ لیتا؟ کچھ مانگ لیتے؟ کیا کہا ربیہ نے, اے اللہ کے رسول دنیا میں آپ کا خادم ہوں, خواہش ہے جب دنیا سے چلے جائیں جنت میں بھی آپ کا خادم بن جاؤں, وہاں پہ بھی آپ حکم دیں
تو ربیہ دوڑتا ہوا جنت میں آپ کی خدمت کرے. صحابہ کی اطاعت کا جذبہ یہ ہے, یہاں حکم رسول نکلے وہاں پہ اطاعت ہو جائے, یہاں پہ حکم رسول آ جائے. میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا یار یہ حدیث تو آپ نے صحیح دکھا دی ہے, یہ ہے بھی صحیح, لیکن میں اپنے مولوی سے پہلے پوچھوں گا. حدیث رسول کے بعد تو مولوی سے پوچھے گا, یہ کون سا دین ہے؟ حدیث رسول کے بعد مولوی سے پوچھا جائے گا, اللہ کی آیات کے بعد مولوی سے پوچھا جائے گا. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ادھر حکم رسول آ جائے, بچہ لے کے آئے, جاہل لے کے آئے, کوئی عام بندہ لے کے آئے, یہاں پہ قول رسول آ جائے, یہاں پہ سر تسلیم ہم ہو. یہ تو صحابہ کی بات تھی. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ سے فہم حاصل کر لیا اماموں نے, اب امام جو فیصلہ کریں گے, جو دین انہوں نے سمجھا واہ واہ واہ, ان کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ, یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ دین کا فلسفہ ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر اختلاف ہو جائے, اللہ کہہ رہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. تم کہتے ہو اختلاف ہو جائے تو میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, میں ان کی مانوں گا. دوسرا کہتا ہے میں حنبلی ہوں, میں ان کی مانوں گا. تیسرا کہتا ہے میں شافعی ہوں, میں ان کی مانوں گا. یہ کہاں سے آیا فلسفہ؟ اور میرے بریلوی دیوبندی بھائی اپنے سینوں کو کھلا کریں, اس بات کے اوپر غور کریں. صحابہ کے مابین اختلاف ہوا, دلیل کس کو مانا گیا؟ آئیے اماموں کے مابین بھی اگر اختلاف ہوا تو دلیل کس کو بنایا گیا؟ سن لیجیے. امام احمد ابن حنبل جانتے ہیں نا, یہ بھی ان 4 اماموں میں ہیں. انہوں نے نہیں کہا ہوا, لیکن ان کو زبردستی وہ بنایا گیا کہ ان کی تقلید جائز ہے, ان کا قول فعل عمل حجت ہے. معاذ اللہ. پھر دکھ کی بات ہے نا, بندہ دکھ میں کیا دیتا ہے, ویسے ختم نبوت کی بات کرتے ہو اور نبوت کے خصائص غیر نبی کے ساتھ خاص کرتے ہو. یہ نبی کا حق ہے, اللہ کی قسم. صحابی سے بھی دلیل پوچھی جائے گی. صرف واحد کائنات میں ایک ہستی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بات کہ کیا ان سے پوچھا جائے گا اس کی کیا دلیل ہے؟ بتائیے. ان کی تو بات دلیل ہے. کوئی عمل کر دے کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ رسول اللہ سے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے؟ باقی ہر ہستی سے, ہر ذات سے دلیل پوچھی جائے گی. ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر بات دلیل ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مسلط ہم پہ ہوئے, اسلام سے جب ہم دور ہوئے, اب دین